خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی۔ اوپن مارکیٹ میں گندم اور آٹے کی قیمتیں بے لگام، انتظامیہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ فی من گندم کی قیمت 5,000 سے تجاوز کر گئی، 20 کلو آٹے کا تھیلا 2,700 روپے تک جا پہنچا، فی کلو آٹا 130 روپے سے زائد کا فروخت ہونے لگا ہے۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب افتخار مٹو کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں عملی طور پر آٹے کا اس وقت کوئی سرکاری ریٹ مقرر نہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ بالکل، چونکہ 22 اپریل کا معاملہ ہے اور 22 اپریل کو جو ہے عید کے بعد اب تک جو ہے شہر میں آٹے کی قیمتیں جو ہیں وہ ان میں استحکام نہیں لایا جا سکا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں گندم مہنگی ہے اور دوسری طرف گندم کی پروکیورمنٹ جاری ہے، جس میں اس وقت احکام جاری کیے ہوئے ہیں کہ گندم کی پروکیورمنٹ کو بر وقت پورا کرنا ہے۔ اور اسی سلسلے میں موجودہ صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو شہر کی اوپن مارکیٹ میں گندم اور آٹے کے نرخ میں اس طرح بے لگام ہو چکے ہیں کہ قیمتوں میں استحکام لانا انتظامیہ کے بس سے باہر نظر آ رہا ہے۔ شہری مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں گندم 3 من 51 روپے سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2316 روپے کی بجائے 2700 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ فی من گندم 3900 روپے کی بجائے 5100 روپے سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ 1200 روپے مہنگی گندم خریدی جا رہی ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 384 روپے اس وقت مہنگا جو ہے شہری خریدنے سے مجبور ہیں۔ شہر کے 90% سٹورز پر آٹا من مانی قیمتوں پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1350 روپے میں فروخت ہونے لگا، جبکہ فی کلو آٹا جو ہے وہ 130 روپے تک جو ہے شہری خریدنے پر مجبور ہے۔ ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے شہری اس وقت، اور اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو اوپن مارکیٹ کی صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے گمبھیر ہے۔ چیئرمین فلور مل ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا ہے کہ مہنگی گندم خرید کر سستا آٹا کس طرح سے فلور ملر جو ہے وہ دکانداروں کو دے سکتے ہیں، جس بھاؤ میں گندم ملے گی اوپن مارکیٹ میں اسی بھاؤ میں جو ہے آٹا جو ہے دکانداروں کو دیں گے، اور دکاندار جو ہے وہ کہتے ہیں مہنگا آٹا خرید کر سستا آٹا کیسے بیچ سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں محکمہ خوراک کی طرف سے بھی خاموشی کا سامنا نظر آ رہا ہے، اور اس وجہ سے سیکٹری خوراک کا کہنا ہے کہ ایک ایک گندم کا جو دانہ ہے اس کو خریدا جا رہا ہے، گندم خریداری جاری ہے، چاہے مارکیٹ میں جو ہے اس پر ملوں کا کوٹا بند ہے، مگر پرمٹ جاری کیے جا رہے ہیں اوپن مارکیٹ سے گندم خریدنے کے۔ مگر موجودہ صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو گندم جو ہے وہ اس پر سر چڑھ کے بول رہی ہے اور 5100 روپے سے تجاوز کر چکی ہے، اور 5100 روپے والی فی من گندم خریدنے سے آٹا جو ہے وہ مارکیٹ میں مہنگا ہو چکا ہے۔ عمران، مارکیٹ میں گندم کی مقدار اور اس کو مینٹین کرنا فوڈ کنٹرول اتھارٹی کا کام ہے، تو اس حوالے سے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ مارکیٹ میں دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ دونوں تو اس وقت صرف اور صرف اپنے گندم اہداف پورے کر رہے ہیں، اور کیونکہ پروکیورمنٹ جاری ہے، سرکاری گوداموں کے جو اس پر گودام ہیں ان کو تالے لگے ہوئے ہیں، وہ صرف اپنی پروکیورمنٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کا جو 45 لاکھ میٹرک ٹن گندم کا ہدف ہے اس کو پورا کیا جائے۔ ان کو شہریوں کے مہنگا آٹا خریدنے پر کوئی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ اپنا صرف گندم اہداف پورا کر رہے ہیں۔ اس پر محکمہ خوراک کو چاہیے کہ شہریوں کو سستا آٹا یا سبسڈائز آٹا فراہم کرے، تاکہ شہری جو ہیں وہ جس طرح رمضان میں فری آٹا کھاتے رہے ہیں، اور جیسے ہی عید ختم ہوئی 15 روز گزر گئے ہیں، کسی کے سر سے کان پر جو نہیں رینگ رہی، اور ہر بندہ جو ہے اس وقت گندم اہداف جو صوبے کے 36 ڈپٹی کمشنرز ہیں، جو صوبے کے 9 ڈویژنل کمشنر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوبے کے 36 ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہیں، وہ صرف اس پر اپنے گندم اہداف پورے کر رہے ہیں تاکہ اوپر جو حکومت کو خوش کیا جائے کہ ہم نے حکومت کو خوش کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ شکریہ عمران۔ مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا، سرکاری نرخوں میں 7 سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں، مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل مہنگے داموں فروخت۔ ادرک 850، لیمو دیسی 500 کلو تک فروخت ہو رہے ہیں، آڑو 350 روپے کلو اور کیلا درجہ اول 400 روپے فی درجن سے کم نہ ہوا۔ پولٹری مصنوعات کی خریداری بھی خواب بن گئی۔ عبدالقادر سے مزید جانتے ہیں کہ آج مارکیٹ کے کیا بھاؤ تاؤ ہیں۔ جی عبدالقادر، اپڈیٹ کیجئے۔ ہاں جی بالکل، آج مہنگائی کے حوالے سے بات کی جائے یا اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آج جن سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس میں پیاز 2 روپے مہنگا کر کے 57 روپے، ٹماٹر 1 روپے اضافے کے بعد 37 روپے، ٹنڈے فارمی 5 روپے مہنگے کر کے 95 روپے، میتھی 5 روپے مہنگی کر کے 145 روپے، جبکہ شلجم 5 روپے اضافے کے بعد 100 روپے مقرر کیے گئے۔ اسی طرح جو برائلر کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو برائلر کی قیمتیں آج جو ہیں اس میں ابھی کمی کی گئی ہے،
اور یہ کمی جو ہے 7 روپے تک کمی کی گئی، کیونکہ شہریوں کی جانب سے برائلر کی خریداری انتہائی کم کر دی گئی ہے۔ 594 سے قیمت کم کر کے 587 روپے مقرر کی گئی، جو کہ اب بھی ایک عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہے۔ ہمارے ساتھ ایک صارف موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کہ برائلر، سبزیاں، پھل، ہر چیز ہی مہنگی ہے؟ یہ سب چیز مہنگی ان لوگوں نے جو آتے ہیں نا، یہ نام غریبوں کا لیتا ہے کہ ہم غریبوں کو وہ کر دیں گے، وہ کیا، غریبوں کا کوئی نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ کرتے ہیں، اور جب یہ حکومت پہ آ جاتے ہیں اور سب سے زیادہ غریبوں کو ہی مارتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، ایک عام صارف کے لیے گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہر حکمران آنے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ غریب کا خیال رکھا جائے گا، لیکن حکومت ملنے کے بعد غریب کو مہنگائی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ڈالر کی قدر میں اضافہ، بینکاری اوقات کے آغاز پر ڈالر 16 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک ڈالر ریٹ 283 روپے 75 پیسے ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 288 روپے تک ٹریڈ ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد عابد سے۔ زاہد سے اس حوالے سے تفصیلات لیں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ڈالر کی قدر میں اضافہ، بینکاری اوقات کے آغاز پر ڈالر 16 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک ڈالر ریٹ 283 روپے 75 پیسے ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 288 روپے تک ٹریڈ ہو رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، روپے کی گراوٹ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اب بینکاری اوقات کے آغاز پر ڈالر 16 پیسے مہنگا ہو گیا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں زاہد عابد سے۔ جی زاہد، اپڈیٹ کیجیے۔ کرنسی مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آغاز پر ہی ڈالر کی قدر میں ایک مرتبہ پھر معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ روپے کو سنبھالا ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آج اس وقت بینکاری اوقات کے دوران تقریباً 16 پیسے ڈالر مزید مہنگا ہوا ہے، جس کے بعد 283 روپے 85 پیسے تک اس وقت ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ جمعے کو 283 روپے 59 پیسے پر ڈالر ریٹ بند ہوا تھا۔ اسی طرح اوپن مارکیٹ میں تمام ٹھہراؤ کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے اور مسلسل 288 روپے کے قریب ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق ایک مارکیٹ میں جو خاص سفر کا انتظار کیا جا رہا ہے گزشتہ کئی ماہ سے، وہ نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے، جس میں آئی ایم ایف سے معاملہ طے پانے کے معاملات میں مسلسل تاخیر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ کوئی بھی پوزیشن لینے سے گریز کر رہی ہے اور سرمایہ کار خاص طور سے ڈالر کی خریداری سے ہاتھ کھینچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف درآمدی اشیاء جو ہے ان کی قلت پیدا ہو رہی ہے، بلکہ درآمد کنندگان مزید آرڈر دینے سے بھی گریز کر رہے ہیں۔ جی شکریہ زاہد۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب اسمبلی کی بحالی کے لیے درخواست، عدالت نے درخواست غیر ضروری قرار دے کر مسترد کر دی۔ درخواست دائر کرنے پر شہری شرافت علی کو 1 لاکھ جرمانہ عائد، جرمانہ معاف کرنے کی درخواست کی تو جرمانہ بڑھا کر 2 لاکھ روپے کروں گا، جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ عدالت درخواست میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب اسمبلی کی بحالی کے لیے درخواست، جسٹس شاہد کریم نے شہری شرافت علی کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران عدالتی استفسار پر وکیل نے بتایا کہ درخواست گزار شرافت علی فیصل آباد کا رہائشی اور ایک سیاسی کارکن ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اس کا اسمبلی کی بحالی سے کیا تعلق ہے اور غیر ضروری درخواست کیوں دائر کی۔ درخواست میں نشاندہی کی گئی کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس غیر آئینی تھی۔ ایڈوائس میں اسمبلی کی تحلیل کی وجوہات بیان نہیں کی گئیں۔ عدالت نے استدعا کی ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس کو غیر آئینی قرار دے کر پنجاب اسمبلی بحال کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے درخواست کو غیر ضروری قرار دے کر مسترد کر دیا۔ غیر ضروری درخواست دائر کرنے پر شہری پر 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ جسٹس شاہد کریم نے قرار دیا کہ درخواست گزار نے جرمانے کی معافی کی استدعا کی تو جرمانہ بڑھا کر 2 لاکھ روپے کر دیں گے۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں ایک اور مقدمہ درج، چیئرمین پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت دائر کر دی۔ عمران خان کی رجسٹرار ہائی کورٹ سے درخواست آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق۔ جانب سے ایک اور مقدمہ میں حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا گیا ہے اور یہ درخواست میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور کی جائے۔ خدشہ ہے کہ انہیں اس مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا، تو اب اس درخواست کو آج کی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی جا رہی ہے۔ اشفاق، اس مقدمے کے حوالے سے بتائے گا کہ اس مقدمے میں کون سی دفعات شامل کی گئی ہیں؟ اشفاق ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت دائر کر دی ہے۔
عمران خان کے خلاف کیسز کی ڈبل سینچری مکمل ہونے جا رہی ہے۔ مقدمات کی سینچری مکمل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان کی لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو۔ مزید بولے، چیف جسٹس نے گزشتہ روز آئین کی جو تشریح کی وہ بالکل درست ہے۔ مذاکرات کے نام پر سیاسی ہیرا پھیری روکنے کے لیے حتمی فیصلہ کیا جائے۔ 24 گھنٹے پہلے عمران خان کے خلاف جو دوسری سینچری بن رہی ہے مقدمات کی، اس میں سے ایک مقدمہ اسلام آباد میں درج ہوا ہے، لیکن 1 سینچری ہو یا 2 سینچریاں ہوں، مقدمے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے ان سے کوئی خوف زدہ نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان نے جو آئین کی وضاحت کی ہے اور انٹرپریٹیشن کی ہے وہ درست انٹرپریٹیشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 90 دن کا عرصہ لکھا ہوا ہے آئین میں تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہم 90 دن کا مطلب 90 دن ہے۔ یہ سیاسی جو ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کر رہے تھے مذاکرات کے نام کے اوپر، اس کے خاتمے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو آئین کے اندر 90 دن کا الیکشن کا طے شدہ شیڈیول جاری ہوا ہے اس پہ حتمی فیصلہ جاری کیا جائے فوری طور پہ۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے گھر چھاپے کو غیر قانونی قرار دینے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے راسخ الہی کی جواب الجواب داخل کرانے کے لیے مہلت دے دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر فری کین کے وکلاء کو دلائل دینے کی ہدایت جاری کر دی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے گھر چھاپے کو غیر قانونی قرار دینے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے راسخ الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں ظہور پیلس میں اینٹی کرپشن کے چھاپے کو غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ چودھری پرویز الہی کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تمام مقدمات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ سماعت محکمہ اینٹی کرپشن نے لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے جواب الجواب کے لیے مہلت مانگی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی کہ پرویز الہی اور ان کے فیملی ممبرز کے خلاف مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے درخواست پر مزید کارروائی 18 مئی تک ملتوی کرتے ہوئے فری کین کے وکلاء کو دلائل دینے کی ہدایت کر دی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ پہلے سے کیے گئے گناہ کو بچانے کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ 2017 کی بے نقاب ہونے والی سازش افسوسناک ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف کی نیوز کانفرنس، بولے سہولت کاری کرنے والوں کو کھلا چھوڑا تو مزید نقصان ہوگا۔ زمان پاک میں بیٹھے بندے کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر 145 FIRs درج ہوئیں۔ اس گناہ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے سہولت کاری کرتے رہیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا پاکستان کے اندر اگر اس طرح کی سازش چلتی رہے گی، اگر اس طرح کے کردار جو ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو پاکستان کے اندر سے انتشار کم ہو سکے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قومی وحدت آپ بنا سکیں گے؟ نہیں بنا سکیں گے۔ تو پھر 2017 میں جو کچھ ہوا تھا کہ آج وہی کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اس کے تمام کرتوت جو ہیں ان کو بے نقاب ہونے کے باوجود ان کو ڈریس نہ کیا جائے، اگر آج بھی خاموشی رکھی گئی تو پھر یہ بڑھتا ہوا انتشار قوم میں بڑھتا جائے گا۔ لاہور کا موسم خوشگوار، ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے موسم کی تو شہر لاہور کا جو موسم ہے وہ اس وقت گرم ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سورج جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی اعداد و شمار کے مطابق آج جو ہوا کی رفتار ہے وہ 26 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو یہی دیکھا جائے گا کہ آج سارا دن موسم اسی طریقے سے ہی رہنے والا ہے۔ اگر میں بات کروں درجہ حرارت کے حوالے سے تو آج کم جو درجہ حرارت ہے وہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ
कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि बारिश का जो है वो अभी तक कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। अगर मैं इसी तरीके से बात करूँ फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो आज लाहौर शहर जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में 5वें नंबर पर है। शहर का ओस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 54% रिकॉर्ड किया गया है। अगर मैं इसी तरीके से बात करूँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो DHA फ़ेज़ 5 का जो है वो 24 और FC कॉलेज का जो है वो 33 रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त भी जो है हवा चल रही है और मौसम जो है वो इसी तरीके से ही खुशगवार रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन साथ साथ सूरज जो है वो भी अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। अगर मैं बात करूँ हवा में नमी के तनासुब की तो वो आज 62% रिकॉर्ड किया गया है। जी पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 में मुबैना करप्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर और दीगर से जवाब तलब कर लिया। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। तो अदालत ने इस हवाले से आइंदा समाअत पर मुतल्लिका हुकाम से तहरीरी तौर पर जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कानूनी माहिर सैयद शहबाज बुहारी एडवोकेट अदालत में पेश हुए और उन्होंने दलाइल दिए। सर, बुनियादी तौर पर आपका पटिशन में नुक्ता क्या था और क्या अदालत ने अहकाम जारी किया? देखें, हमारा नुक्ता ये था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा इकराम ने 2 अरब 70 करोड़ रुपया जो था वो ट्रांसफ़र किया हुआ है। वो इस वक्त 4 प्राइवेट पर्सनस हैं जिनके पास वो 2 अरब 70 करोड़ रुपया असातिज़ा का है। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसको बिल्कुल इनिशिएट किया इस प्रोजेक्ट को, और पंजाब यूनिवर्सिटी ने जारी किए नोटिफिकेशन NOC अंडरटेकिंग कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है और पंजाब यूनिवर्सिटी इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखेगी। लेकिन लेटर ऑन कोई 5 साल के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है वो विड्रॉल का एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिस पे फौरी तौर पे जज साहब ने कहा कि ये नोटिफिकेशन कैसे विड्रॉ किया जा सकता है। दूसरा, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो 2 अरब 70 करोड़ रुपया है वो कैसे प्राइवेट पर्सनस के नाम पे जा सकता है। और तीसरा क्वेश्चन जो बड़ा ऑनरेबल कोर्ट में हमने उठाया और ऑनरेबल कोर्ट ने इस पे डायरेक्शन भी पास की, वो क्वेश्चन ये था कि इस पे जो पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम पर प्रॉपर्टी थी 32 एकड़ से ज़्यादा, वो पंजाब यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार ने जो प्रॉपर्टी थी, यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी थी जो यूनिवर्सिटी के नाम पे थी, वो भी 4 प्राइवेट पर्सनस के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी। अब ऑनरेबल कोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी से इन तीनों सवालात पे तफसीली जवाब मांगा है और पंजाब यूनिवर्सिटी की जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में हाजिर होने का कहा है। बिल्कुल, अदालत ने इस हवाले से दरख्वास्त पर कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए आइंदा समाअत पर पंजाब यूनिवर्सिटी और जो इदारे इस मामले पर तहकीकात कर रहे हैं उनसे मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी ठीक है इशफाक। 2 हुकूमतें ख़त्म हो गई मगर डेटा सेंटर न बन सका। महकमा स्कूल एजुकेशन का डेटा सेंटर 1.5 साल बाद भी नामुकम्मल। PMIU में महकमा स्कूल एजुकेशन का डेटा सेंटर बनाने का काम शुरू हुआ। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मंसूबे का इफ्तिताह किया था। डेटा सेंटर पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। जी आतिफ, बताइए। स्कूल एजुकेशन की जानिब से 1.5 साल कबल जो है इस मंसूबे का आगाज किया गया था और साबिक हुकूमत जो है वो बुज़दार की, उस्मान बुज़दार की, उस हुकूमत में इस मंसूबे को शुरू किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि पंजाब भर के तमाम जो 48,000 स्कूलों के असातिज़ा और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है और इसके साथ साथ दीगर जो स्टाफ है उनका तमाम डाटा जो है इस डाटा सेंटर में जो है इकट्ठा किया जाएगा और ये दावा किया गया था कि जल्द इसको मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन 1.5 साल बाद भी ये मंसूबा ताहाल नामुकम्मल है और जो PIT के ताउन से इस मंसूबे को शुरू किया गया था, बुज़दार हुकूमत में इसका इफ्तिताह हुआ था और वज़ीर तालीम जो साबिक से मुरादा उन्होंने इस हवाले से मुताबिक दावे किए थे। लेकिन दावों के बावजूद ये मंसूबा 1.5 साल बाद भी नामुकम्मल है और असातिज़ा का कहना है कि ताहाल जो PIT ने जो असातिज़ा का डाटा जमा किया उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। करोड़ों रुपये मालियत की लागत से इस मंसूबे का आगाज किया गया था जो 1.5 साल बाद भी नामुकम्मल है। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि PIT के ताउन से इस पर काम जारी है, जल्द इसको मुकम्मल कर दिया जाएगा। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासर रिजवी की पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह अहमद SP हेडक्वार्टर्स अब्दुल्ला लोक ने DIG ऑपरेशंस का इस्तकबाल किया। पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की। DIG ऑपरेशन ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासर रिजवी की पुलिस लाइन्स
قلعہ گجر سنگھ احمد ایس پی ہیڈ کوارٹرز عبداللہ نے ڈی آئی جی آپریشنز کا استقبال کیا۔ پولیس دستے نے سلامی پیش کی۔ ڈی آئی جی آپریشن نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی جا رہی ہے۔ ٹریفک پولیس کا کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 8 روز میں 8,349 چالان ٹکٹس جاری، 20,000 سے زائد کو وارننگ دی گئی۔ آئندہ خلاف ورزی پر کم عمر ڈرائیورز کی موٹر سائیکلوں کو تھانوں میں بند کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ لاہور کے حکم پر کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے۔ موٹر سائیکل لے کر نکلنے والے 20,000 سے زائد بچوں کے والدین کو وارننگ دی گئی ہے، جبکہ کریک ڈاؤن کے دوران 8,350 سے زائد چالان ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں، جبکہ آئندہ ویکینڈ پہ چالان کی بجائے کم عمر ڈرائیورز کے موٹر سائیکل کو تھانوں میں بند کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے۔ جبکہ مستنصر فیروز کا کہنا ہے کہ والدین اپنے کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل، گاڑی، رکشہ نہ دیں۔ سٹی او لاہور کا مزید کہنا ہے کہ مشاہدے میں آیا ہے کہ چھٹی کے روز سڑکوں پر کم عمر موٹر سائیکل سوار بچوں کی تعداد میں خاصی اضافہ ہو جاتا ہے۔ کم عمر بچے عموماً حادثات کا باعث بنتے ہیں۔ آئندہ ویکینڈ سے کم عمر ڈرائیونگ پر موٹر سائیکل، گاڑی، رکشہ تھانے میں بند کر دیے جائیں گے، جبکہ والدین کم عمر ڈرائیور کی حوصلہ شکنی کے لیے مثبت کردار ادا کریں۔ جی شکریہ زین۔ پی آئی اے ڈیلی ویجز ملازمین کا پریس کلب کے باہر احتجاج۔ سینکڑوں ملازمین کی ٹھیکیداری نظام کے خلاف نعرے بازی۔ 20 سال سے کام کر رہے ہیں، مستقل نہیں کیا جا رہا، مظاہرین کی دہائی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راہیل علی سے۔ جی راہیل۔ پی آئی اے ایک پرائیویٹ کمپنی اسکائی ویز رومز کے ملازمین کی جانب سے جو ہے پریس کلب کے باہر جو ہے وہ احتجاج کیا گیا، اور ملازمین کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود تھی اور نعرے بازی کر رہی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے مطالبات مانے جائیں۔ 20 سال ہو گئے کمپنی میں کام کرتے ہوئے، لیکن ہمیں جو ہے وہ سہولیات نہیں دی جانی، تنخواہیں بھی جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوتی ہیں، جبکہ جو بنیادی سہولیات ہیں وہ بھی جو ہے وہ ملازمین کو نہیں دی جاتی۔ یہ وہ ملازمین ہیں جو پی آئی اے کے مختلف شعبہ جات میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور یہ اسکائی روم کمپنی ہے، یہ ملازمین کو جو ہے یہ ہائر کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پی آئی اے کے مختلف شعبہ جات میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اور آج اسی حوالے سے انہوں نے احتجاج کیا تھا اور اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے تھے۔ اس حوالے سے جب ہماری پی آئی اے کے ترجمان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اسکائی ویز سے ڈائریکٹ پی آئی اے کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک کمپنی ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ ملازمین کی خدمات جو ہے وہ حاصل کی گئی ہیں۔ اگر کسی ملازمین کو کوئی ایشو ہے تو وہ اسکائی ویز کمپنی کے جو مالکان ہیں یا جو ٹھیکیدار ہیں ان سے شکریہ راہیل۔ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے کرپٹ افسران کی گرد گھیرا تنگ۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے مبینہ کرپشن پر ڈپٹی کنٹرولر سمیت 3 ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان سرکاری بینک میں جمع کروانے کے بجائے ہڑپ کرتے تھے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں شبیر حیدر سے۔ جی شبیر، اپڈیٹ کیجیے۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے کرپٹ افسران کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے مقدمہ درج کر دیا تھا، جس میں اگر بات کی جائے تو ڈپٹی کنٹرولر حافظ ظفر علی، اسٹینوگرافر مظہر اقبال چشتی، کلرک ریاض حسین سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، جس میں ذرائع کا کہنا ہے کہ حافظ ظفر ڈپٹی کنٹرولر ڈپارٹمنٹ آف فارسٹ سروسز پنجاب کا ساتھیوں سمیت سرکاری خزانے کو لوٹنے کا الزام ہے، جس میں مظہر شاہ اسٹینوگرافر، ریاض اسسٹنٹ اور کلرک ارشد بریار کے ساتھ مل کر یہ سرکاری خزانے کو لاکھوں روپے کے مبینہ کرپشن کا ان کے اوپر الزام عائد کیا گیا ہے۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ ٹریول ایجنسی 4 اور 5 اسٹار ہوٹلوں کے لائسنس اجرا اور تجدید کی مد میں شہریوں سے بھاری رقم بطور رشوت وصول کی جاتی ہے، اور جبکہ ملزمان مجوزہ سرکاری فیس بینک میں جمع کروانے کے بجائے ہڑپ کرتے رہے ہیں، اور اس میں ملزمان جعلی کاغذات، بینک گارنٹیاں، اسٹیمپ پیپر تیاری اور لائسنس ٹرانسفر کی مد میں سرکاری خزانے کو سالانہ لاکھوں روپے کا نقصان پہنچاتے رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ حافظ غنبر ڈپٹی کنٹرولر پر مرینا ٹورزم اسکواڈ اور رشوت لینے کا جعلی بھرتیوں کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے، اور اس میں ملزموں کو من پسند لوگوں کو محکمانہ ٹینڈر دینے اور ٹورزم کے مختلف پروجیکٹس میں کروڑوں۔ بہت شکریہ شبیر۔ شہر میں شجرکاری سے متعلق پی ایچ اے کا بڑا انکشاف۔ ماضی میں 5 لاکھ پودے لگے مگر ریکارڈ موجود نہیں۔ ڈی جی پی ایچ اے کا ماضی میں لگنے والے پودوں کا ریکارڈ نہ ہونے کا اعتراف۔ پی ایچ اے کے اعلانات اور سرکاری اعداد و شمار میں بھی بڑا تضاد۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین۔ زین العابدین سے رابطہ منقطع ہوا ہے۔ عام خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پی ایچ اے میں بڑا انکشاف سامنے آیا ہے۔
माजी में 5 लाख पौधे लगे मगर रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। DGPHA का माजी में लगने वाले पौधों का रिकॉर्ड न होने का इतराफ़ PHA के ऐलानात और सरकारी अदालतशुमार में बड़ा तजाद सामने आ चुका है। आपको बता रहे हैं कि PHA में शजरकारी से मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ हुआ है। माजी में 5 लाख पौधे लगे मगर रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। आगे बढ़े और आपको बताएं, स्कूल टीचर्स की टाइम स्केल प्रमोशन वापस लेने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का ये मामला है। हाईकोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल पंजाब को असातिज़ा की तनख्वाहों में कटौतियों से रोक दिया है। अदालत का सेक्रेटरी खजाना सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन को 3 हफ्तों में जवाब जमा करवाने का हुक्म। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि स्कूल टीचर्स की टाइम स्केल प्रमोशन वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत है। हाई कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल पंजाब को असातिज़ा की तनख्वाहों में कटौतियों से रोक दिया। अदालत का सेक्रेटरी खजाना सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को 3 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म सामने आया है। ज़ेर तमीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को फ़ाल करना LDA के लिए मुअम्मा बन गया है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस के इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए इंतज़ामिया ने सर जोड़ लिए। LDA ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस के इंतज़ामी अमूर के लिए 3 तजावीज़ दे दी। शहर के 11 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस के लिए अलहदा एजेंसी तश्कील देने की तजवीज़। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। लाहौर के 11 ज़ेर तमीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की तमीर का और उसको फाल करने का मामला गंभीर सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। वज़ीर आज़म की जानिब से इन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की तमीर को मुकम्मल करके फाल करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन इनको फाल करना LDA के लिए मरना बन चुका है। इसी बात के पेश नज़र स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के इंतजामिया मूड चलाने के लिए इंतजामिया ने सब जोड़ लिए हैं और LDA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के इंतजामिया मूड के लिए 3 तजावीज़ दी गई हैं। पहली तजवीज़ ये दी गई है कि शहर के 11 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस के लिए अलग एजेंसी तश्कील दी जाए। एजेंसी में मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टेट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की तैनाती की जाए। एजेंसी की तश्कील के लिए गवर्निंग बॉडी और पंजाब काबीना का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी तजवीज़ ये दी गई है कि शहर के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस के लिए LDA में ही अलग स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स डायरेक्टोरेट तश्कील दिया जाए और इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स डायरेक्टोरेट के ज़ेर इंतजाम जो 11 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं उनके जो इंतजामिया अमूर हैं शुक्रिया ज़ैन। बैलेंस किया। लेस्को ने मुतअद्दिद ऑफिसर्स को ग्रेड 20 में तरक्की दे दी। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को चीफ इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी। राय मोहम्मद असर की ग्रेड 20 में तरक्की। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज खिदमात जारी रखने की हिदायत। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एजाज अहमद, राजा महबूब की भी चीफ इंजीनियर के ओहदों पर तरक्की सामने आई है। मज़ीद जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। आपको अहम ख़बर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। लेस्को में ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। मुतअद्दिद ऑफिसर्स को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को चीफ इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी। राय मोहम्मद असगर की ग्रेड 20 में तरक्की। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज खिदमात जारी रखने की हिदायत। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एजाज अहमद, राजा महबूब की भी चीफ इंजीनियर के ओहदों पर तरक्की। DC का GT रोड मनामा के इलाका का दौरा। मरदमशुमारी टीमों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। DC लाहौर राफिया हैदर ने ड्यूटी पर मामूर अहलकारों से मौका पर ब्रीफिंग ली। तसल्ली बख्श काम ना होने पर DC राफिया हैदर ने घरों की रीचेकिंग का हुक्म दे दिया। इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। जी इमरान, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर शहर में मरदमशुमारी का अमल जारी है और हदफ हासिल करने के लिए अजाफी दिनों में इंतजामिया की कोशिशें भी जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर फील्ड में GT रोड मनामा के इलाकों में मरदमशुमारी टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया, जबकि DC लाहौर राफिया हैदर ने ड्यूटी पर मामूर एहलकारों से मौका पर ब्रीफिंग ली, जिसमें ब्लॉक्स और में तसल्ली बख्श काम न होने पर घरों की रीचेकिंग का हुक्म दिया। DC लाहौर ने पहली दफा मरदमशुमारी में खाली रिपोर्ट होने वाले 6 घरों की चेकिंग की। दौरान रीचेकिंग खाली रिपोर्ट होने वाले घरों में 17 अफराद की मौजूदगी पाई गई। सुपरवाइजर और शुमार के निगरान को दोनों ब्लॉक में रीचेकिंग का अमल मुकम्मल करने की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि तमाम तहसीलों में घरानों की रीचेकिंग का अमल की खुद मॉनिटर करें। मरदमशुमारी में हर घर हर फर्द को शुमार किया जाए। बेहतरीन मरदमशुमारी ही बेहतरीन शहरी सहूलियात फराहम करने की बुनियाद है। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। लेबर डिपार्टमेंट पंजाब एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी के खर्च पर चलेगा। लेबर डिपार्टमेंट को डायरेक्टर पैसी के ऑफिस में मुंतकिल करने का फैसला। गुलबर्ग में डायरेक्टर पैसी के ऑफिस की ताज़ीनो आराइश शुरू कर दी गई है। इसी पर बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। लेबर डिपार्टमेंट जो इस वक्त ओल्ड सेक्रेटेरिएट में मौजूद है उसको जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है और इसकी मुंतकली जो है वो गुलबर्ग में कायम
डायरेक्टर पैसी के ऑफिस में की जा रही है और डायरेक्टर पैसी का ऑफिस जो है वो कोट लखपत मुंतकिल किया जा रहा है। इस सारे अमल पर वर्कर्स की जानिब से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात और इतराज़ात किए गए। उनका कहना है कि अब जो लेबर डिपार्टमेंट है जो पैसी के खर्च पर चलेगा, और जबकि पैसी एक खुद मुख्तार अदारा है जो वर्कर्स के पैसे से वर्कर्स को सहूलियात देता है, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट जो है वो वर्कर्स के पैसे ही पर चलेगा। और उन्होंने कहा है कि ये दफ्तर जो है कोट लखपत आपका बहुत शुक्रिया आतिफ। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जवेद की ज़ेर सदारत इजलास सरकारी अराजी को काबिज़ीन से वागज़ार करवाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर, असिस्टेंट लैंड को वागज़ार करवाने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। शबीर हैदर से मज़ीद जानते हैं। जी शबीर, बताइएगा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जवेद की ज़ेर सदारत ट्रेड लैंड को कब्जा ग्रुपों से वागज़ार करवाने के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें ट्रेड लैंड को नजायज़ काबिज़ी से वागज़ार करवाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर भी किया गया। और इस हवाले से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जवेद ने कहा कि ट्रेड लैंड को वागज़ार करवाने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और इसमें ट्रेड लैंड के हवाले से जो है बाहर कोर्ट्स में ज़ेर समाअत केसेस की लिस्टें भी तैयार की जाएँ और मौजूद कोर्ट्स को ट्रेड लैंड के केसेस की जल्द समाअत करके फैसले करने की इब्तिदा भी की जाए। और इस इजलास में जो है न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।